سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ طلب فرمانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ عمر اور علی، میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بشارت اور پروٹیکشن دیتا ہوں کہ جس کے پاس آپ دونوں جا کے ملاقات کریں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس شخص کا نام کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں بشارت کے طور پہ کہ ہمیں اس شخص سے ملاقات کرنی؟ ہمارے سب سے آخری نبی نے فرمایا کہ اس شخص کا نام ہے اویس، قرن کا رہنے والا ہے، غالباً یہ کوئی علاقہ ہے یا شہر ہے یا قصبہ وغیرہ، اور ملک کا نام ہے یمن۔ تو آپ دونوں جائیے اور جانے کے بعد اس آدمی سے ملاقات کیجیے۔ اب یہ میسج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چلے تو جائیں گے اور اس لڑکے، اس دیوانے سے اور اس عاشق رسول سے ملاقات بھی کر لیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ ہمیں بات کیا کرنی ہے، ہمیں میسج کیا دینا، آپ کا اگر کوئی پیغام ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ لوگ جائیں ملک یمن، علاقہ قرن، اویس سے جا کے ملاقات کریں اور اپنے نبی کا یہ میسج ان کو بتا دیں کہ اویس کبھی کبھی اپنی دعاؤں کے اندر میری امت کی بخشش کی دعا بھی کر دیا گیا۔ اب ناظرین، ایک حیرت انگیز پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا زیادہ، ڈیفینیٹلی بلا شبہ، بے شک صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ زیادہ، اور صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہم اگر مسلمان جاتے ہیں نا ولیوں کے دربار میں، صوفیوں کے دربار میں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، اور جناب جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس اگر ہم جا رہے ہیں اور یہ سوچ کر کے جا رہے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، اللہ کا قرب اسے ملا ہے اور یہ اللہ کا ولی صفت انسان ہے، تو ایسے لوگوں سے اور ایسے ولیوں سے دعائیں کروانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حالانکہ حضور کی تو ہر دعا قبول ہوتی، حضور سے بڑھ کے کون مستجاب الدعوات ہو سکتا؟ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہ جس کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کے کون مستجاب الدعوات ہو سکتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کے کون عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کے کس نے خدا کا قرب سب سے زیادہ حاصل کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر دین اسلام کا ایک نظریہ، ایک اوپینین اور ایک موقف کو ایکسپلین کرنا مقصود تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور ان کے دربار میں حاضر ہونا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کروانا بھی صحابہ اور پیغمبروں کی مبارک سنت ہے۔ ورنہ ہر چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ اگر مصلحت ہو تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ مصلحت بس اوقات نہ دینے میں ہوتی ہے، بس اوقات دینے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی ولی صوفی بزرگ کے دربار میں جب جائیں نا تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان سے دعائیں کروائیں۔ دیکھیں ایک دعا ہوتی ہے، میں اگر دعا مانگوں گا نا اپنے لیے تو ہو سکتا ہے کہ میری دعا میں میرا مطلب بھی شامل ہو، اور معذرت کے ساتھ ہم خدا کو یاد تبھی کرتے جب ہمارا کوئی مقصد ہو، ہے کہ نہیں ہو۔
اکیلے میں آپ ضرور سوچیے، جب انسان پھنستا ہے نا کسی مصیبت میں، اور جب کسی برے کیس میں یا کسی غلط فیلڈ میں جب پھنس جائے، مطلب جنرلی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بڑی مصیبت میں پریشانی میں جب پھنس جاتا، اس وقت جا کے اللہ کی یاد آتی۔ خوشی میں کہاں ہم اللہ کو یاد کرنا؟ اللہ نے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دوں گا۔ ہم تو خوشیوں کے لمحات میں خدا کو بھولتے ہیں، اور جب وہ خوشیاں ہم سے لے لی جائیں اور جب ہم سے چھین لی جائیں اور ہمیں آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیا جائے، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ تو مطلب ہی پانا ہو گیا نا، یہ تو انسان کا مطلب ہو گیا نا، کہ جب پریشان ہوئے تو اللہ کی یاد آ گئی، اور جب پریشان نہ ہوئے تو خدا کو بھول گئے، تو یہ تو مطلب ہو گیا۔ لیکن ناظرین، انسان جب کسی دوسرے انسان کے لیے دعا مانگتا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا اپنا ذاتی مطلب نہیں ہوتا۔ بعض کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دعا دوستوں کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے وہ عموماً رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے خود بھی دعائیں مانگیں، اور دعائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لے، وہ جلدی دیر سویر یہ ہماری عقل کے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا۔ اس لیے ولیوں کے دربار میں بھی جائیں، صوفیوں کے دربار میں بھی جائیں۔ ہمارے آقا سے یہ نشانی پوچھی گئی تھی کہ ولی کون ہے، تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اس دور میں اگر آپ کسی نہ کسی ولی کامل اور صوفی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہیں نا، تو صرف وابستگی کو وابستگی کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کے درباروں میں جائیں۔ کیا بھائی کہ آپ ان کے دربار میں جائیں اور ان کی خانقاہ میں جائیں، اور وہ اس وقت آپ کے لیے دعا کر دیں اور وہ قبولیت کا وقت چل رہا ہو۔ ایک تو اللہ کا ولی اگر دعا کرے تو اور فضیلت، اور قبولیت کا وقت چل رہا تو اور زیادہ فضیلت۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دوسرا بینیفٹ آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں نا، تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس کا فیض آپ کو یہ ملے گا، اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ جو قرب اسے ملا ہے انشاءاللہ اللہ کے ولی کے صدقے آپ کو بھی ملے گا۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اس میں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس میں طنز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار سب کچھ اللہ سے ملتا ہے تو یہ پیروں فقیروں کے دربار میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ان ولیوں کا احسان ہے ہمارے اوپر بھی اور ہمارے آباء و اجداد کے اوپر۔ بیسیکلی ہمارا جو بلونگ ہے نا وہ ہندوستان سے، ظاہر سی بات ہے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہندوستان سے ہی تو آئے تھے نا، پاکستان مائیگریٹ کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ مزید فلیش بیک پہ جائیں تو ہندوستان میں کون سا ریلیجن تھا؟ سب جانتے ہیں ہندوازم تھا، یہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کتنے سارے اولیاء کرام آئے ہیں کہ جن کی اکثر لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا یہ احسان فراموشی نہیں کہ جن کی وجہ سے آپ آج مسلمان کہلا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز باہر سے تشریف لے کر آئے، حضرت داتا علی حجویری باہر سے تشریف لے کر آئے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر باہر، یہ جتنے ولی ہیں نا جو 800 سال پہلے، 700 سال پہلے، 500 سال پہلے جو آئے ہیں نا ہندوستان میں، ان کی وجہ سے یہاں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور انہی کے ہاتھوں کروڑوں ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے انہی ولیوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو میں بھی پاسبل کہ اس میں ہمارے آباء و اجداد بھی ہوں، جو نسل در نسل آج ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان پیر و فقیروں کا بہت بڑا ایک پارٹ ہے دین اسلام کو ہندوستان میں پھیلانے کے اعتبار سے۔ تو خدا کے واسطے ان کے اوپر طنز نہیں کیا کریں، دل دکھتا ہے۔ اگر آپ ان کو اللہ کا ولی نہیں مان رہے تو نہیں مانے یار، مگر کم سے کم طنز تو نہ کریں۔ مطلب ہم ان کو عقیدت سے اگر مان رہے ہیں،
اور ان کے درباروں میں اگر جا رہے ہیں اور مزارات پہ جا کر کے ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس جگہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کر لے گا، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس میں تو انسان کو طنز نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو کیا پتہ چلا آج کے لیکچر سے کہ انسان کا مقام جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، حضور کا مقام بہت بڑا، صحابہ کا مقام بہت بڑا، اور حضرت اویس قرنی صحابہ کرام کے بعد کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی وہ تابعی بزرگ ہیں، یعنی درمیان میں ایک اور واسطہ ہے حضور کا، اور وہ ہیں صحابہ کرام۔ ایسا نہیں کہ حضور نے ڈائریکٹلی حضرت اویس قرنی سے دعاؤں کی درخواست کی ہو، نہیں، ایسا نہیں، صحابہ کرام سے کروائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں جانا، لوگوں کو روانہ کرنا، اپنے لیے دعا کرنا اور کروانا، یار یہ تو ہمارے پیغمبروں کی سنت ہے، تو یہ غلط کام کیسے ہو سکتا؟ اس لیے آپ کے علاقے میں آپ جن صوفی بزرگ سے بھی وابستہ ہیں ان کے دربار میں جائیں، بار بار ان سے دعائیں کروائیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں اور شخصیات ہیں ناظرین کہ جو خدا کا قرب ہم سے زیادہ ان کو اویلیبل ہے، ملا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو دعاؤں کے حوالے سے میرا یہ لیکچر پسند آئے ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ میرے فیس بک کا پیج کا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن پہ آپ کو مل جائے گا، تو وہاں پر جا کر بھی آپ میرے تمام لیکچرز کو واچ کر سکتے ہیں۔